الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بھی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیتیں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 70 احادیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ عورت کے لیے پردہ اس کے فرائض و واجبات میں داخل ہے، بلکہ عورت خود ایک پردے کی چیز ہے۔ فرمایا کہ ان المرأۃ عورۃ، کہ عورت جب تک وہ چھپی رہے گی اس کو عورت کہتے ہیں۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے، مجمع کے سامنے کھل کر آ جائے اور اپنے ان اعضاء کو وہ دکھانے لگے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، کہا کہ اس کو عورت کہنا ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ اسی لیے نماز میں حکم یہ ہے کہ جب امام سے کبھی کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ 2 رکعت میں بیٹھنا تھا، کھڑے ہو گئے بھول سے، یا ظہر یا عصر میں قرات آہستہ پڑھنا تھا، کبھی بھول سے زور سے پڑھتی ہے، تو پیچھے مقتدیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے وہ پیچھے سے کہیں سبحان اللہ۔ تو یہ سبحان اللہ کا ایک لفظ ہے، اس کو اشارہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ زور سے نہ پڑھیں، یہ شرعی حکم ہے۔ اگر کسی مسجد میں مثال کے طور پہ حرم مکہ میں عورتوں کی صفیں بھی ہوتی ہیں، یا اگر خدا نخواستہ جیسے لاک ڈاؤن میں گھروں میں جماعتیں چلی، پیچھے گھر کے مرد حضرات کھڑے رہے، اس سے پیچھے عورتیں کھڑی رہی، اگر امام صاحب پڑھانے والے سے کوئی غلطی ہو گئی، پیچھے مرد حضرات بھی ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں غفلت میں رہ گئے، لیکن عورتیں توجہ سے نماز سن رہی تھی، اور عورتوں کو معلوم ہو گیا کہ 2 رکعت میں بیٹھنا چاہیے تھا، بیٹھے نہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، کہا کہ اب عورت کیا کرے گی؟ مسئلہ تو یہ سبحان اللہ کہیں، لیکن عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہے گی، ورنہ تو سب لوگ اس پہ کہیں گے سبحان اللہ۔ عورت کرے گی صرف ایسے آواز لگائے گی۔ کہا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ دیکھیے شریعت کی نزاکتیں، عورت کو اتنا زیادہ چھپا کے رکھا گیا کہ یہ عورت ہے، یہ جتنا گھر کے 4 دیواری میں رہے گی اتنا زیادہ یہ محفوظ رہے گی۔ اور فرمایا کہ جیسے مرد صف اول میں کھڑے ہوتا ہے اس کو جتنا زیادہ نماز کا ثواب ملتا ہے، ایسی عورت گھر میں آنگن میں نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے، ہال میں نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے، بیڈ روم میں نماز پڑھے گی، کہا کہ جتنا زیادہ گھر کے اندر چھپ کر نماز پڑھے گی اس کو وہ ثواب ملے گا جو صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر مرد کو ملتا ہے۔ کہ عورت چھپنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، بند جگہ رکھنے کی چیز ہے، جب تک وہ وہاں ہے تب تک اس کی حفاظت ہے۔
اسی کو قرآن کریم کے اندر بھی کہا گیا. سب سے پہلے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی جی، قل لازواجک. پردے کا حکم امت کو پہلے نہیں ہے، نبی کی بیویوں کو پہلے ہے، کیونکہ نبی پوری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، ایک اسوہ اسی کو کہتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی ایک مثال ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا. نبی کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، کیسے بات چیت کرتے ہیں، کہا کہ یہ ساری چیزوں کو اپنانا امت کی ذمہ داری ہے. اسی کو کہتے ہیں سنت، سنت والی زندگی. اگر کسی نے نبی والا طریقہ اپنا لیا، کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، اور نبی کے طریقے پر بات کرنا بھی عبادت. نبی کا طریقہ چھوٹا، وہ عمل تو ہے لیکن ثواب سے خالی ہے. تو سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو حکم دیا گیا اے نبی جی آپ کہو قل لازواجک، اور آگے فرمایا وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو. تیسرے درجے میں کہا گیا ونساء المؤمنین، ایمان والوں کی عورتوں کو کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سروں اور سینوں کو پردوں سے ڈھانک لیں. پردے کی شروعات نبی کے گھر سے کی جا رہی ہے. لوگ نبی کے گھرانے کو دیکھیں گے، نبی اور نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں کیسے رہتی ہیں، تاکہ امت کو دکھایا گیا دیکھو نبی کی بیویاں پورے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے پردے میں ڈھکی ہوئی ہیں، اور نبی کی بیٹیاں چاروں کی چاروں بھی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں کی چاروں اتنا پردے میں ڈھکی ہوئی ہیں، ان کو کوئی دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا یہ کون ہے. اور تیسرے درجے میں کہا گیا او امت کے مسلمانوں کہ تم اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو ایسے پردے میں ڈھانکا کرو، کیونکہ یہ قیمتی دولت ہے اللہ کی طرف سے. پردے کا حکم بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پردے کا رواج ہے، اللہ کا احسان ہے. جن گھروں میں نہیں ہے ان کو اس پردے پہ آ جانا چاہیے. اس سے عورت کی حفاظت ہوگی اور ہمارے گھر کی عزت کی حفاظت بھی ہوگی، ورنہ تو شوہر اور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا جائے گا جب پردہ اس گھر میں نہیں ہوتا. جہاں پردہ نہیں ہے وہاں عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، جہاں پردہ ہے وہ گھرانہ عزت سے مالا مال ہو جاتا ہے. لوگ پردے والے گھرانے کو شریف گھرانہ کہتے ہیں، عزت والا گھرانہ کہتے ہیں. جہاں پردہ نہیں ہوتا اس پورے گھرانے کو بے حیا والا گھرانہ کہتے ہیں. سادہ سا لفظ ہے، معاشرے میں استعمال ہونے والا لفظ ہے. جہاں پردہ ہے وہاں عزت ہے، حیا ہے. جہاں پردہ نہیں ہے وہاں بے عزتی ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے. لوگوں کی زبانوں پہ ان کی بد دعائیں نکلتی ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس گھرانے پہ لعنت برساتے ہیں. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے، اب جو حجاب کا، پردے کا ایشو کیوں ہوا؟ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں کچھ پیچھے جا کے سوچنا پڑے گا، اتنے دن سے یہ کیوں نہیں تھا، اب کیوں ہوا؟ اس میں ہماری کوئی کمی تو نہیں ہے، ہم سے کوئی غفلت کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ تو نہیں ہے. یہ ایمان والے کا کام یہ ہے ہر ہمیشہ اپنے عمل میں جھانک کے دیکھے کہ میرے عمل میں جو کمزوری آئی ہوئی ہے، مجھے جو پریشانیاں، آفتیں آئی ہوئی ہیں، اس میں کوئی میری کمی کوتاہی تو نہیں ہے. اگر اس چیز پہ غور کریں گے تو مجھے اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک سیرت کا ایک واقعہ پیش کروں. صحابہ اکرام کا پاکیزہ دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. کیونکہ نبی کے زمانے میں فرشتے اترتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، نمازیں اتر رہی ہیں، روزے کے فرائض ہیں. برکت والا، رحمت والا زمانہ نبی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس سے ملا ہوا زمانہ صحابہ کا،
ثم الذین یلونہم، پھر فرمایا پھر صحابہ سے ملا ہوا زمانہ تابعین کا، کہ یہ 3 زمانے سب سے بہترین ہیں کہ جب تک صحابہ اور تابعین زندہ تھے اتنے زیادہ فتنے نہیں تھے. جیسے جیسے زمانہ نبی سے دور قیامت سے قریب ہوتا جا رہا ہے، نئے نئے فتنے دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں. جیسے کل کا جمعرات اچھا تھا آج کے مقابلے میں، پتہ نہیں آج کون سی مصیبت، کون سی بیماری، کون سی پریشانی ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. کل اس سے ہم محفوظ تھے، کل ہم بیمار نہیں تھے، آج بیمار ہو گئے. اس اعتبار سے کل کا دن اچھا تھا، آج کا دن ہمارے لیے خراب ہے. اور کل کے دن ہم عافیت سے تھے، ایک نماز ہمارے نہیں چھوٹی تھی، ہو سکتا ہے کہ آج چھوٹ گئی ہو. اس لیے کہتے ہیں گزرا ہوا وقت بہتر ہے آنے والے وقت سے. تو حضور کے بہترین زمانے کے بعد صحابہ کو جو زمانہ تھا، اور صحابہ جیسی پاکیزہ ذات جن کے بارے میں قرآن اعلان فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی بیڑا پار ہو گیا. ویسی پاکیزہ جماعت صحابہ کی ایک میدان جنگ میں پہنچے ہوئے تھے، دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا. کئی دن ہو گئے، صبح سورج نکلتا ہے، صفیں بنتی ہیں، شام سورج ڈوبتا ہے تو اپنی اپنی جگہ سب خیمے میں چلے جاتے ہیں. اور کوئی شہید ہو گیا، اس کے نماز جنازہ تدفین ہوتی ہے. اور کوئی ہاتھ پیر کٹا ہوا ہے، اس کی مرہم پٹی کی جاتی ہے. ہر دن کا یہی مسئلہ. ایک دن صحابہ نے بیٹھ کے غور کیا، بھئی کیا بات ہے، ہمارے پاس طاقت و قوت کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت بڑی فوج ہمارے پاس ہے، ہتھیار کی کمی بھی نہیں ہے، اور پلاننگ بھی ہے ہمارے پاس. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہر دن ہم ہارتے جا رہے ہیں، فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ دشمن کے ہر دن چھکے چھڑائے جا رہے ہیں، دشمنوں کے جنازے ہر دن اٹھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں تیر تلوار کے زخم ضرور لگے ہوں، لیکن کم افراد شہید ہوئے، لیکن فتح نہیں ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ سارے صحابہ نے اور سارے فوجیوں نے، ایمان والوں نے بیٹھ کے غور کیا، اور امیر لشکر نے، فوج کے امیر کمانڈر نے اعلان کیا، بھائی سب لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں. ہم سے کوئی عمل تو نہیں چھوٹا ہے شریعت کا، ہم سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہے، ہم سے کوئی نبی کی سنت چھوٹی ہوئی تو نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں محاسبہ، اپنا حساب لیا جائے. مجھ سے کیا کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر بلائیں اتر رہی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو رہا ہوں. پوری فوج نے بیٹھ کے توجہ دی، سب نے غور کیا، ہماری تہجد نہیں چھوٹ رہی ہے، میدان جنگ میں ہماری تہجد نہیں چھوٹ رہی، میدان جنگ میں کوئی نماز نہیں چھوٹی، کوئی تسبیح نہیں چھوٹی، تلاوت نہیں چھوٹی، ذکر و اذکار نہیں چھوٹے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے. پھر بہت غور کیا گیا، بہت غور کرنے کے بعد سمجھ میں آئی، اوہو نبی کی ایک سنت ہماری زندگی سے چھوٹ گئی ہے، وہ ہے مسواک والی سنت. اللہ اکبر، صرف مسواک والی سنت. شاید کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے مجمع کے پاس مسواک بھی نہ ہو. اور صحابہ نے سوچا ارے نبی کی اتنی بڑی سنت، نبی کبھی بھی مسواک کی سنت کو چھوڑے نہیں ہیں، ہر ہمیشہ مسواک نبی کی پسندیدہ سنت تھی. اور سارے صحابہ نے اسی وقت جو مسواکیں تھیں نکالے، اور پورے صحابہ صبح سویرے بیٹھ کر مسواک کر رہے ہیں، اور اتنا مدہوش ہے مسواک کرنے میں کہ دانتوں سے خون بہہ رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یا اللہ کیا ہو گیا کہ ہم سے نبی کی اتنی پیاری سنت چھوٹ گئی اور ہمیں توجہ بھی نہیں رہی. احساس ذمہ داری، وہ درد مندی میں اتنا احساس بھی نہیں تھا. منہ سے رال ٹپک رہی ہے، تھوک نکل رہا ہے یا خون بہہ رہا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو ہیں فکر کی وجہ سے، اور ادھر مسواک اتنا زور سے لگڑ رہے ہیں، روتے روتے، غفلت میں اتنا توجہ بھی نہیں رہی کہ منہ سے تھوک ٹپک رہا ہے یا خون نکل رہا ہے. اتفاق یہ ہوا صبح کا وقت تھا، ادھر سے دشمن کے CID ادھر سے دیکھنے لگے کہ دیکھیں اس وقت مسلمان غفلت میں تو نہیں ہیں، چلو ان پہ پیچھے سے وار کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. جیسی ادھر سے CID نے آ کے دیکھا، اوہو
ارے اب تک تو یہ تلوار اور ہتھیاروں سے لڑ رہے تھے، اب تو دانت تیز کر رہے ہیں، ہماری خیر نہیں، صبح ہوگی سورج نکلے گا صفیں بنیں گی تو ہمیں تو ایک کچا چبا دیں گے، پھر تو چلو بھاگو یہاں سے۔ تو سی اپنے فوج میں گئے اور کہا کہ بھائی یہاں سے جگہ خالی کرو، آج تو جنگ کا منظر بدل جائے گا۔ پھر تو آج کیا ہوا؟ کہا کہ سارے مسلمان اتنے دن تو ہم دیکھتے تھے وہ تیر تلوار تو تیز کرتے تھے، نیزے تیز کرتے تھے، لیکن آج تو منظر یہ ہے، آج صبح صبح بیٹھ کر وہ دانت تیز کرنے لگے ہیں، پتہ نہیں وہ جب ہم پہ حملہ کریں گے تیر تلوار تو بازو رکھیں گے، سب سے پہلے ہمیں کچا چبا جائیں گے۔ بس صبح کا سورج نکلنا تھا، میدان خالی ادھر کا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے سے مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ صحابہ نے اپنا محاسبہ کیا، ہم پہ حالات کیوں آئے، فتح جیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ تھی یہاں ایک عمل کی کمی تھی، ایک عمل چھوٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ گئے۔ جب اس عمل کو، جو چھوٹا ہوا عمل تھا، اس کو پورا کر لیا، بغیر خون بہائے، بغیر تیر چلائے، بغیر میدان جنگ میں لڑے، اللہ نے فتح عطا فرما دی، جیت عطا فرما دی۔ ہو بہو یہی حال اس زمانے میں ہمارے اوپر ہے۔ اتنے دن سے حجاب کا، پردے کا ایشو نہیں تھا، اچانک کیوں ہوا؟ یہ محاسبے کا وقت ہے۔ ہمیں الزام دوسروں پہ نہیں ہے، یہ فلاں پارٹی نے، فلاں قوم نے، فلاں نے کیا۔ ارے ان کو اللہ خوش رکھے، ہدایت دے ان کو اپنی جگہ، ہم تو دعائیں دیں گے، یہ امت دعائیں دینے والی امت ہے۔ ہم کہیں گے ہماری کمی کیا رہ گئی جس کی وجہ سے دشمنوں کی زبانیں کھل گئی، دشمنوں کے ہاتھ اٹھ گئے، دشمنوں کے دل و دماغ ہمارے خلاف سوچنے لگ گئے۔ یہ بے پردگی کا معاملہ رہا۔ ہماری بچیاں بے پردہ ہو گئی، ہماری بہنیں بے پردہ ہو گئی۔ اگر ہماری بے پردگی دیکھنا ہو، ہمارے فنکشنوں کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے۔ پردے دار عورتوں کی بھی پردے وہاں نکل جاتے ہیں۔ باحیا عورتیں، شریف گھرانے کی عورتیں بھی اپنا پردہ دوپٹہ نکال کے رکھتے تھے۔ اسکول اور کالجوں میں ہماری کتنی بچیاں اسکارف پہن کے، برقع پہن کے جا رہی ہے۔ اگر اس کا اسکول کے اعتبار سے فیصد لگا لیا جائے، اگر 100 بچیاں ہیں اسکول اور کالج میں، ہو سکتا ہے کہ اس میں 10 پہن کے جا رہی ہیں، 90 پہنے بغیر جا رہی ہیں۔ اور وہی غیر مسلم ہی تو سوال اٹھا رہے ہیں، ارے یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ پہن کے آ رہی ہیں، 90% پہنے بغیر آ رہی ہے، ارے 10% تم بھی نکال کے آ جاؤ، کیا حرج ہے؟ عمل کی کمی ہمارے پاس ہے، وہ کئی دنوں سے، کئی سالوں سے ہمارے عمل میں کمی آتی جا رہی ہے، کمی آتی جا رہی ہے، بلکہ ہمارے لباس بے حیائی کے بنتے جا رہے ہیں۔ اور برقع بھی ایک فیشن والا لباس بن گیا، وہ برقع نہیں رہا۔ اب تو برقعے پہ برقع پہنانا پڑے گا، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کیا جائے گا برقع کسے کہتے ہیں، شریعت میں برقع کسے کہتے ہیں۔ آج ہماری برقعوں کو پھر برقع پہنانا پڑے گا۔ پھر تو بے حیائی میں ہماری مسلم برادری آگے چلی گئی، اللہ نے دشمنوں کی زبان سے نکالا۔ گویا ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اس وقت دوسروں پہ الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ آج ہم کو جگایا گیا ہے، اب سونا نہیں ہے۔ ہم مسلم قوم سوئی ہوئی تھی، ہمیں اللہ نے دشمن کو مسلط کر کے جگایا ہے۔ جب اس ملک میں مسلمانوں کی بادشاہ سلطنتیں تھیں، اس وقت مسلمان بادشاہ عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے ان پہ انگریز کو مسلط کیا تو مسلمان جاگے، 200 سال جنگ آزادی لڑی، انگریز کو بھگائے تک خاموش نہیں بیٹھے۔ تو آج بھی ہم سے غفلت ہوئی تو اللہ نے بیدار کیا ہے۔ اب ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اس ایک حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے شریعت کی کتنی باتیں ہیں کہ جن کے خلاف آج دشمن اسلام آواز اٹھا رہا ہے۔ حکومتیں بدل سکتی ہیں لیکن اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ یہ ہمیشہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے۔ حکومتیں بدل سکتی ہیں، لوگ بدل سکتے ہیں، لوگوں کا قانون بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون کبھی بدل نہیں سکتا۔ جب یہ بات دل و دماغ میں ہمارے بیٹھے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شریعت کا کوئی حکم ہماری زندگی سے نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت ایک مسئلہ حجاب کا آ گیا ہے، اللہ حفاظت کا معاملہ فرما دے۔
ہماری بہنوں اور بچیوں، ہماری مستورات کی جو عزت اس میں چھپی ہوئی تھی، آج اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارے اندر یقیناً جذبات ابھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہو گیا، اب ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ بے شک اچھا جذبہ ہے، نیک جذبہ ہے، ایسے جذبات والوں کا ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ بھی نہیں ہوگا تو پھر ہم تو مری ہوئی قوم ہیں۔ پھر تو نیک جذبہ ہونا چاہیے، لیکن جذبے کا استعمال بھی صحیح طریقے کا ہونا چاہیے۔ نیک جذبہ ہے، اچھے جذبات ہیں، خیالات اچھے ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے تو پھر سارے جذبات مٹی میں مل جائیں گے۔ پھر تو اس کی ایک شکل شہر کے ذمہ دار بیٹھ کے سوچے ہیں، چلو اپنے اس درد و غم کا اظہار اس انداز پہ کریں، سب کے سب ایک ریلی کی شکل میں نکلیں گے اور ہم کہیں گے یہ ہمارا سب سے پہلا شریعت کا حق ہے، جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے شریعت کا ایک حکم ٹوٹے، ہم اسے کیسے برداشت کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ کچھ لوگوں نے یوں کہا، ہم مرکز کو یعنی مدینہ منورہ کو اپنی زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کچھ باتیں کہی جانے لگیں۔ صدیق اکبر نے اس وقت کہا، حضور کے زمانے میں کوئی آدمی اونٹ زکوٰۃ دیتا تھا، اونٹ کے ساتھ رسی بھی اس کی آتی تھی، اگر کسی نے آج یوں کہا میں اونٹ دوں گا لیکن اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں نہیں دوں گا، صدیق اکبر نے کہا میں اس سے بھی جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمانی جذبہ۔ صدیق اکبر کے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے، جو آدمی زکوٰۃ دیتا تھا وہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، فریضے میں میرے ہوتے ہوئے اس نے کمی کر دی، تاکہ میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جان جائے تو جائے، کوئی حرج نہیں ہے، خدا کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یہ ہے پہلے خلیفہ، پورے نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا، میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی آ جائے، اونٹ زکوٰۃ دے اور اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں نہ دے، تاکہ میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے زکوٰۃ پوری اس کو دینی چاہیے، کمی نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کے، خدا اور رسول کے حکموں میں ذرا بھی کمی آ جائے مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج یہی حال ہوا ہے، حجاب ایک عورتوں کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس میں کمی آ جائے اور اس کو کہا جائے یہ ضروری نہیں ہے، تاکہ مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کو مجھے اور آپ کو حق ملتا ہے شریعت کے اعتبار سے، اور اس ملک کے قانونی اعتبار سے بھی ہم اپنا حق وصول کریں اور اپنا حق ہم حاصل کریں اور اپنے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں، لیکن اصول و ضابطے کے اعتبار سے۔ اسی کے لیے کل جو ریلی جو رکھی گئی ہے، صبح 10 بجے سے یہاں سے وہ جماعت نکلے گی، اس میں سب سے بڑا مسئلہ، نازک مسئلہ عورتوں کو لانے کا ہے، کیونکہ مسئلہ حجاب کا انہی کا ہے۔ جب وہ باہر باپردہ بن کے باہر نکلیں اور کہیں کہ ہمارا حق ہے، تمہیں کیوں پریشانی، پردہ میں ہی کرتی ہوں، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، میں اپنی عزت کی حفاظت میں ہی کر رہی ہوں، تم میرے بارے میں اتنے فکر مند کیوں ہو؟ فکر تو مجھے اپنی کرنی چاہیے۔ وہ اپنا درد اپنا اظہار کرنے کے لیے وہ باہر نکل رہی ہیں۔ لہذا بہت مشوروں کی بات طے ہوئی ہے کہ عورتوں کو باپردہ لانا ہے، کہ کوئی عورت بغیر برقعے بغیر نقاب کے اس ریلی میں شرکت نہیں کرے گی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ برقع ہمارا حق ہے، حجاب ہمارا حق ہے، لیکن نعرہ لگانے والی، ریلی میں چلنے والی سب کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، گویا آواز کچھ الگ ہے، عمل کچھ اور ہے۔ عمل سے ہم بتا رہے ہیں نقاب کوئی ضروری نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں نقاب ضروری ہے، گویا خود کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ دشمن بھی تو وہی کہہ رہا ہے۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو مشاہدے میں دکھانا چاہیے دنیا والوں کو، تو ہم اپنے نقاب سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اپنے نقاب سے، اپنے اسکارف سے اور اپنے برقعے سے اور اپنے حجاب سے کتنی محبت ہمیں ہے، ہمارے چہرے پہ غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔
لہذا اس کے لیے اس کو کامیاب کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بڑوں کی طرف سے یہ بات طے ہوئی ہے، ہم سب ایک ہو کے، ایک جٹ ہو کے جب ایک آواز لگائیں گے، ایک ریلی میں نکلیں گے، اس کو کامیاب بنائیں گے، ہماری آواز میں قوت ہوگی، طاقت ہوگی. ورنہ تو بس برائے نام ہوگا، بلکہ اس کا فائدے کے بجائے اس کا نقصان نظر آئے گا. پھر تو اس کے لیے ذمہ داروں کی طرف سے بھی آپ سے درخواست کے طور پہ، ایک گزارش کے طور پہ بات آئی ہے کہ کل سارا بازار ہم بند رکھیں گے. جب تک ہماری ریلی ختم نہ ہو جائے تب تک کوئی مسلمان، کسی مسلمان کا دکان بازار میں نہ کھولے. سب کو یہ پیغام جائے گا، ارے آج مسلمان اپنے حق کی جنگ کے لیے اپنے دن بھر کے بیپار کی قربانی، دن بھر کے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا ہے. ان کے لیے مال کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں ہے. ان کے لیے انہوں نے پیاری جان کو لگایا اس ملک کے لیے. لہذا بازار میں کوئی دکان مسلمان کا نہ کھلے کل. اور دوسرا، جتنے اسکول اور کالج کو جانے والے بچے اور بچیاں ہیں، ایک دن کے لیے ان سے گزارش ہے، آپ اپنے حیا اور پردے کے حجاب کے لیے کل کے آپ سب اسکول کی چھٹیاں کریں گے. اور اسکول میں پیغام جائے گا، بچیاں کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. جب تک ان کا حق نہیں دیا جائے گا تب تک وہ ایک دن کے لیے اسکول کی چھٹی رکھیں گے. حق یہ پیغامات ہیں، یہ خاموش پیغام اس کا جاتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ ان کے دلوں کو نرم کرے گا. اس کے لیے آپ سب ریلی کامیاب کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کے اس انشاءاللہ کہنے کو قبول کر لے. تو اس کے لیے وقت کا تھوڑا اہتمام کریں اور مستورات کو باپردہ لے کے آئیں. اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا ہے، مشورے ہو رہے ہیں کہ عورتوں کو یہاں سے کیسے لے کے جانا ہے، ان کی پوری حفاظت کرنا ہے اور ان کے حیا و پردے کا پورا لحاظ رکھنا ہے. اس کے ساتھ ان کو واپس اپنے اپنے گھروں تک پہنچانا ہے. اور اس کے لیے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ تھوڑا وقت سے پہلے ان کو تیار کریں. اور کل کا ناشتہ کوئی ہلکا سا ناشتہ بنا لیں. اور کل اگر بریانی بنے گی، ہو سکتا ہے 11 بجے بریانی اترے گی ناشتے میں اور آپ کی عورتیں 12 بجے باہر نکلیں گی. کل کا کوئی سادہ سا ناشتہ بنا لیا جائے تاکہ صبح صبح عورتیں فارغ ہوں اور وہ اپنے گھر کے اور آپ کے ساتھ وہ اپنی مستورات باہر نکل سکیں. کیونکہ یہ اعلان کرتے ہوئے بہت سوچا گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں ہی رکھنا ہے. لیکن آج ایک مسئلہ آ گیا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے عورتوں کو باپردہ بنا کے باہر ضرورت و مجبوری کے درجے میں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے عورتوں کو باہر روڈوں سڑکوں پہ چلایا جائے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. کل کی ایک مجبوری ہے، ایک پیغام دینا ہے حکومت کو اور ان درندوں کو کہ یہ عورتیں ہیں کہ جن کو حجاب اتنا پیارا ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں. اس نقاب کے لیے ہم جان تو فدا کر دیں گے، لیکن یہ نقاب کو کبھی اپنے چہرے سے ہم الگ نہیں کرو گے. تو اس کے لیے ایک گزارش ہے ذمہ داروں کی طرف سے، آپ کل اس کو کامیاب کریں. لیکن کامیاب کرانا ہے، سب سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہے، صدقہ خیرات بھی ہمیں کرنا ہے. سب سے پہلا عمل ہمارا آج سے دعاؤں کا اہتمام ہو. یا اللہ دشمنوں کے، ظالموں کے دلوں کو نرم فرما دے، کیونکہ ان کے دل تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تو جب چاہے ان کے دل کو پلٹا سکتا ہے. اور حیا یہ عورت کا فطری زیور ہے، غیر کے اندر بھی ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس میسج سے غیر عورتوں کے اندر بھی حیا والا مزاج پیدا ہو جائے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ارے مسلم بچیاں اپنے صرف چہرے کو چھپانے کے اتنا لڑ رہے ہیں، ہم کیوں بے حیا بن کے باہر پھر رہے ہیں؟ ہمیں بھی تو بند کمرے میں رہنا چاہیے. جن کو عقل سمجھ بوجھ ہوگی وہ بات سمجھ جائیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو، صدقہ خیرات کا اہتمام ہو، اور پورے شہر میں آگ کی طرح اس بات کو پہنچایا جائے کہ کل کے دن جو کام ہمیں کرنا ہے اس کام کو پورا انجام دیا جائے. اللہ عمل کی توفیق دے.